حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائیں، نام لے کر کہ فلاں جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ جس کو نبی پاک جنتی ہونے کی خوشخبری دیں، اس کے جنتی ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی ہونے کی خوشخبری بہت مرتبہ عطا فرمائی، بہت مرتبہ عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر جس موقع پر نبی پاک نے عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری دی، پہاڑ پر تھے، ایک موقع پر، یہ پہلی بات کریں، نبی پاک نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں، اور سعید بن زید جنت میں۔ یہ 10 نام گنوائے نبی پاک نے، یہ 10 نام گنوائے۔ 4 تو ہو گئے خلفائے راشدین، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ان کے بعد حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح۔ اس مقام میں نبی پاک کی خوشخبری ہو گئی۔ پھر ایک اور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تھے۔ احد پہاڑ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے وجد میں آیا کہ میرے سینے کو نبی پاک نے اپنے قدموں سے شرف عطا فرمایا۔ احد کے سینے کو، احد پر نبی پاک کے قدم لگے نا، تو احد اپنی خوش قسمتی پر جھومنے لگا۔ جب وہ حرکت میں آیا تو نبی پاک نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا احد خیال کر، بظاہر احد کے اوپر نبی پاک ہے، احد تو اپنی خوش قسمتی پر رقص کرنے لگا، ناچنے لگا۔ نبی پاک نے ٹھوکر ماری، فرمایا خیال کر، پھر فرمایا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ اے احد، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ کون تھے اس وقت؟ اس وقت احد پہاڑ کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا پہاڑ کو، اے پہاڑ تجھ پر، اے پہاڑ تجھ پر ایک نبی، یہ خود محمد کریم ہو گئے، ایک صدیق، یہ ابو بکر صدیق ہو گئے، 2 شہید، عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی، یہ شہید۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق پیشین گوئی فرمائی اور جنت کی خوشخبری کی یہ صورت بیان فرمائی۔